کہ علیمہ خان اور بشرا بی پارٹی کو سنبھالے، آپ کس کے ساتھ ہیں؟ وہی خدایا مجھے یہ بتائیں، فواد چودھری صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں، پارلیمنٹری لیڈر ہیں، چیئرمین ہیں، وائس چیئرمین ہیں، ڈیپوٹی پارلیمنٹری لیڈر ہیں، وپ ہیں، کیا ہیں؟ جب نہیں ہے تو ان کی بات کوئی کیوں سنے گا؟ ویسے ان کی بات ہے مناسب ہے یا کیا سمجھتی ہیں بشرا بی؟ بچے ان کی بات از irrelevant. دیکھو یہ بات تو کل بلاول بھی بولے گا تو ہم سنیں گے کیا؟ یا مریم بولے گی یا کل کو بائیڈن بولے گا. اٹ از irrelevant. جو پارٹی میں بندہ ہے، جو مجھے پسند ہو یا نہ ہو، خان نے جس کو پارٹی پوزیشن دی ہے لیڈرشپ کی، فیصلہ وہ کرے گا. قاضی فائز صاحب کو مطیع اللہ جان اور باقی صاحب نے بڑے مشکل سوال پوچھے، اگر آپ کو موقع ملے تو آپ قاضی فائز صاحب سے کیا سوال پوچھتی ہیں؟ میں اس سے بات ہی نہ کروں. بچے جس بندے نے پاکستان سے اتنی چوری کی ہے میں اسے منہ پھیر لوں، میں اس کو سلام نہ کروں جو ایک اسلام میں فرض ہے، اللہ معافی دے. لیکن ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمیں بھی کفر آ جاتا ہے کہ مسلمان کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ اللہ اس کو اٹھا لے اسی وقت. کبھی بھی نہیں. نئے چیف جسٹس سے کوئی امید ہے آپ کو؟ بچے جو نیا چیف جسٹس آتا ہے، جو عہدیدار پاکستان میں آتے ہیں، میں سب سے امید رکھتی ہوں، کیونکہ دل میں شاید کسی کے اسلام ہو، مسلمان نہ ہو، کرسچینٹی ہو، خدا تو ہم سب کا ایک ہی ہے نا، کہ شاید خوف خدا کسی میں تو ہوگا کہ ان بندوں پہ رحم کرو. لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، 30,000 تنخواہ تھی اور 7,000 بجلی کا بل آ جاتا ہے. مطلب میں تو بیسکس پہ جاتی ہوں، میں اینٹی فینٹی انگریزی والے باتیں نہیں کرتی. وی سیو ڈیموکریسی، وی ڈیڈ دس. کین یو سیو یور پیپل؟ آپ کے لوگ خودکشی کرتے ہیں، اپنے بچوں کے گلے کاٹ دیتے ہیں، اپنے بچے بیچ رہے ہیں. تو اللہ کا خوف کرو، پہلے لوگوں کے پیٹ میں کچھ کھانا ڈالو، پھر بڑی بڑی باتیں کرو. آج سے ایک ماہ پہلے پاکستان تحریک انصاف بڑی خوش تھی کہ نئے چیف جسٹس آئیں گے اور جو 8 فروری کا انتخابات ہیں ان کا آڈٹ ہوگا. تو کیا اس سمجھ میں کوئی بچے میں نے تو سنا ہے کہ جو RO صاحبان ان کی جان نکلی ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ فارم 45 کھل گئے تو آدھے پاکستان کے AC/DC کمشنر تو کام سے گئے. تو یا ان کی نوکری بچانی ہے یا پھر PTI کو بچانا ہے. دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ کے ساتھ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ 1 سال سے زیادہ ہو گیا کہ فلسطین کے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، کہیں پر بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اٹھا کے لے جاتے ہیں. ایک تو یہ بھی بتا دیں کہ PTI نے اب تک اس کے اوپر کیا آواز اٹھائی ہے، کیا ان کی حکمت عملی ہے. دوسرا یہ کہ جھنڈا اٹھانے پہ پابندی ہے اور آج آپ فلسطین کا جھنڈا لے کے اسمبلی کے اندر آ گئی. شکریہ بھائی. میں ہمیشہ فلسطین کا جھنڈا پہنتی ہوں. جس دن پہلا ہمارا دن تھا اس لیے تبھی میں نے فلسطین کا جھنڈا پہنا ہوا تھا. دیکھیں ہمارے آئین میں اسرائیل کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے. کافر، ہندو، مسلم، کرسچن، میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میرا جب قانون کہتا ہے، جب قائد اعظم نے بولا کہ ہم نہیں مانتے اس ملک کو جو مسلمانوں کی ہڈیاں توڑ رہا ہے، جو بچوں کو زندہ جلا رہا ہے، میں اس ملک کے ساتھ ہاتھ میں لاؤں گی. کیا فرق پڑا پھر کشمیر بھی ان کو واپس دے دو، انڈیا کو دے دو، جو چاہ رہی ہے مودی سرکار. کل سینیٹر مشتاق کو پرسوں جس طرح ان کو اٹھا کے لے گئے، اس کا کیا گناہ تھا؟ اس نے بھی یہ جھنڈا پہنا ہوا تھا. یہ اتنے بزدل ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ، مودی سرکار اور پنجاب گورنمنٹ، کہ ایک مسلمان جھنڈا اس ملک میں نہیں اٹھا سکتے. چلو PTI تو ان کا باپ کا دشمن تھا نا. فلسطین کے ساتھ کیا برائی کی ہے؟ اور ڈرامہ کشمیر ڈے، فلسطین ڈے، وہ لوگوں سے کہتے ہیں بھیک مانگنے چلے جاتے ہیں فلسطین کے نام پہ، لیکن فلسطین کے لیے پریکٹیکلی ہماری ٹویٹس کو سینسر کر دیتے. میری تو ممبرشپ رک گئی ٹویٹر پہ. اتنا آپ کو میں بتا دوں، جو بندہ اس وقت فلسطین کے حق میں چپ ہے، ٹھیک ہے، آپ کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہو کہ آپ فلسطین بھیج سکتے ہیں، آپ کے پاس شاید وہ طاقت نہ ہو کہ آپ سڑک بجا کے لڑ سکیں، لیکن امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا پرنسپل تو ہے نا. ری ٹویٹ تو کر سکتے ہو، انسٹاگرام پہ کر سکتے ہو، فیس بک پہ کر سکتے ہو. یہی مسلمانی کا ٹیسٹ ہے. ہر بندہ مجاہد نہیں ہوتا. میں اور آپ کون سے تلوار پکڑے ہوئے فوجی ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ جا کے کیسے اسرائیلیوں کا سر کاٹے. ہمیں تو صرف اتنا پتہ ہے کہ لوگوں کے لیے آواز اٹھانی ہے. تو اگر آپ آواز نہیں اٹھانے دیتے ہو تو پھر آپ تو مشرک سے آگے، آپ تو منافق ہو پھر. اور یہ ہے منافق، کھلے منافق ہیں. میم آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو جس طریقے سے فلسطین کے حق میں یہاں پہ پروٹیسٹ نہیں کرنے دیے جا رہے ہیں، یہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے؟ بالکل. اور کس کا فیصلہ ہے؟ پولیس کس کے کہنے پہ آتی ہے؟ رینجرز کس کے کہنے پہ آتے ہیں؟ بچے آسمان سے تو فرمان نہیں جاری ہوتا نا کہ فلسطین کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ ہمیں روکتے ہیں پروٹیسٹ سے، یہ فلسطین کے خلاف کھڑے ہیں. میں نے تو اور بھی الٹی سیدھی باتیں سنی ہیں، لیکن چونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو ابھی میں نہیں کہوں گی. انشاءاللہ صحیح وقت آنے پہ میں بتاؤں گی. بٹ اگر خدا نہ خواستہ کبھی یہ پتہ چلا کہ پاکستان نے اس پورے اسنا میں کبھی بھی اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کی سفارتی بات کی یا دیتو کی بات کی یا کوئی مدد کی، آپ دیکھیں گے لوگ ان کے سر پھاڑ دیں گے. اچھا میم، یہ پاکستان تو کر رہے ہیں کہ اس سے قبل قائد اعظم کے وقت میں، اس کے بعد آج تقریباً 20-25 سال پہلے تک جو اسرائیل کے اوپر پاکستان کی پیلسٹائن میٹر کے اوپر جو پالیسی تھی یا بیانیہ تھا، وہی ہوا کرتا تھا کہ ہم اسرائیل کی وجود کو تسلیم نہیں کرتے، ابھی بھی نہیں کرتے. یونائیٹڈ نیشن نے کہا کہ ہمیں ٹو نیشن جو سولوشن ہے اس طرف جانا چاہیے، ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف جانا چاہیے. یہ وزیر اعظم نہیں ہے. آپ کے صدر نے جب یہ میرا صدر تو نہیں ہے. صدر الوی نے یہ کہا تھا کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن. بیٹا 2 اسٹیٹ سولوشن آپ کے یونائٹڈ نیشنز کے ریزولوشنز میں لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. صدر الوی نے وہ نہیں بنایا. لیکن جہاں تک شہباز شریف کی بات رہی ہے، کس کے وزیر اعظم ہے؟ میرا تو نہیں ہے. 30 سیٹیں جن کی پرائم منسٹر آپ کیسے بنتے ہو؟ نہ میرے ملک کا نہیں ہے، یہ مودی سرکار کی ہے. ان لوگوں نے 47-40 سیٹیں جیت کے فارم 47 پہ قرآن پہ قسم آ کے PM بن گیا. کل تو میں بھی کہوں گی کہ میں کلیوپیٹرا ہوں، تو پھر آپ مانیں گے؟ یہ کیا بات ہوئی؟